بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 334واں دن 4 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھا۔ آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 204 ہجری میں عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشیر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نیساپور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر شروع کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو وقت کی چند جلیل القدر ہستیوں میں شمار کرنے لگے۔ آپ نے الگ الگ فن میں کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو شروع دن سے وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت حاصل ہوئی، اس کا شمار کتب ستہ کی صحیح ترین کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عظیم الشان تحفہ ہے، جو اپنی حسن ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، جس کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب المرجب اتوار کے دن سن 261 ہجری میں اپنے وطن نیساپور میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوہ میں حضرت خبیب بن یساف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصہ پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ فائدہ، دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کلمات یعنی اسم اعظم اللہم انی اسألک باسم الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ خلاصہ، کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے، ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی
اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین میں گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو روندتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔